الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل قدر حضرات علماء کرام، معزز سامعین اعظام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں دین کی نسبت سے جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائیں، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائیں۔ معزز سامعین کرام، آج امت مسلمہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی قوموں میں، بلکہ میں ایک لفظ علماء سے معذرت کے ساتھ آگے بڑھ کر کہنے کی جرات کروں گا کہ زمینی مخلوقات میں، درندوں میں، حیوانوں میں، جانوروں میں، سمندر کی مخلوق میں اگر سب سے بےکس کوئی مخلوق ہے، مظلوم مخلوق ہے، حالات کی ستائی ہوئی ہے، تو بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جنگل کے اندر حیوانیت کا اتنا ننگا ناچ نہیں ہوتا، سمندر کی مخلوق کبھی فرقہ وارانہ فساد نہیں کرتی، ظلم اور تشدد کا بازار گرم نہیں کرتی، جانوروں کی جو غذا ہے، آپ ویڈیو اگر پکڑتے ہیں تو مت پکڑیے گا، شیر بھوکا رہ جائے گا لیکن اپنی غذا چھوڑ کر دوسری غذا نہیں کھا سکتا۔
بکری بھوکوں مر جائے گی لیکن کسی جانور پر حملہ نہیں کرے گی. آج مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مکہ المکرمہ، مدینہ طیبہ، حرمین شریفین، اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی سرزمین کو کہا اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، کیا ہم نے اس کو امن والا نہیں بنایا؟ اللہ نے جس کی قسم کھائی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، جنت البقیع کہاں ہے؟ برطانیہ میں، امریکہ میں، فرانس میں، مدینہ طیبہ میں. ریاض الجنہ، گنبد خضرا، مسجد نبوی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہے، کہاں آرام فرما ہے؟ حالت کیا ہے؟ ایام حج کی بات کرو آپ کے سامنے، یعنی 200 سال پہلے، 150 سال پہلے، 10 سال پہلے نہیں، ابھی تو آپ کے کشمیر کا آخری قافلہ آ جا رہا ہے. اس ایام حج کی بات عبد الرحمان حذیفی کو مسجد نبوی میں دوران ایام حج مصلی پر نہیں کرایا گیا. شیخ سعود الشرین جو عبد الرحمان الشدیس کے بعد دوسرے نمبر کے امام ہیں مکہ المکرمہ سے، کل جمعہ انہوں نے پڑھائی، ایام حج میں ان کو نہیں کھڑایا گیا. سمجھ گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے شیعہ کے خلاف آواز اٹھائی تھی. انہوں نے یہودی اسرائیلی کتوں کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی تھی، اور وہاں جو آواز اٹھائی جاتی ہے بڑے حرفوں میں اٹھائی جاتی ہے. ایسے نہیں جیسے ہندوستان میں ہم اور آپ کہنے میں آزاد ہیں، الحمدللہ کہہ لیتے ہیں، لیکن یہ حرمین شریف ہیں جہاں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، جنت البقیع، جہاں صفا، جہاں مروہ، جہاں حجر اسود، جہاں مطاف، جہاں اللہ کا کعبہ حتیم، یہاں اگر امن نہ ہو، یہاں مسلمان شکنجے میں کسا جا رہا ہو، پھر کشمیر کے مسلمان کی بات کیا ہوگی، گجرات کے مسلمان کی بات کیا ہوگی؟ اس سرزمین کے اندر، ہندوستان کی سرزمین میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اقلیت میں ہیں، اسلام کی لینگویج اور شریعت کی زبان استعمال نہیں کر رہے ہیں. لوگ شریعت اقلیت اور اکثریت کی زبان اور لینگویج استعمال نہیں کرتی. شریعت حق کی طاقت اور باطل کی شکست کو تسلیم کرتی ہے. شریعت ایمان کی سربلندی، ایمان کی، اسلام کی بالادستی اور کفر، شرک، بت پرستی یہ مٹی میں ملنے اور پلید ہونے کو دیتی ہے. کمین سیاتن قلیلتن غلبت سیاتن کثیرتن باذن اللہ. کتنے فرقے تھے اور کتنے کم لوگ تھے جو کثیر تعداد پر وہ حاوی ہو گئے. روم کی تعداد رومیوں کی کتنی تھی؟ صحابہ کرام کی کتنی تھی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ اور عیسائی کتوں کی تعداد کتنی تھی؟ بدر میں آنے والے کتنے تھے؟
اور مکہ مکرمہ سے ابو جہل، اتبا، شیبہ، ان کی سرکردگی کے اندر آنے والے لوگ کتنے تھے؟ جو آج صحافی ہو یا کوئی ملا ہو، یہ اگر ایجوکیشن کی بات کرتا ہے، اقلیت کی بات کرتا ہے، اکثریت کی بات کرتا ہے، یہ اسلام کی لینگویج استعمال نہیں کرتا، وہ ہندوستان کی جمہوری اور سیکولر زبان استعمال کرتا ہے، جو اللہ کے یہاں غیر مقبول ہے۔ اس ہندوستان کے اندر کیا بدھسٹ نہیں ہے؟ گوتم بدھ کو ماننے والے عیسائی نہیں ہے؟ اور کیا وہ اقلیت میں نہیں ہے؟ اور اب تک 1947 سے لے کر اب تک جو ہزاروں فسادات ہوئے، اگر اقلیت کی بنیاد پر فساد ہونا تھا تو ایک فساد بدھوں سے بھی ہو جاتا، گوتم بدھ کو ماننے والوں سے ہو جاتا، ایک فساد کرسچنوں کے ساتھ ہو جاتا، اور 20 اقلیتی طبقے ہیں ہندوستان کے اندر، وہ مندر کا جھگڑا ہو، وہ مسجد کا معاملہ ہو، وہ بابری مسجد کا قضیہ ہو، وہ قبرستان کا مسئلہ ہو، وہ مشرق ہو، وہ مغرب ہو، وہ شمال ہو، وہ جنوب ہو، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اس سرزمین کے ہندوستان کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں مسلمان کا لہو نہ ٹپکا ہو، مسلمان کا خون نہ بہا ہو۔ حضرات، مسلمان پٹنے کے لیے آیا ہندوستان، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کٹنے کے لیے آئی، جیلوں میں سڑنے کے لیے آئی، ماں اور بہنوں کی آبرو لٹانے کے لیے آئی، دکانوں اور مکانوں کو خاکستر کرنے کے لیے آئی۔ آج ذلیل قسم کے فتنے، ایک طرف عیسائی فتنہ، ایک طرف قادیانی فتنہ، ایک طرف غیر مقلدوں کا فتنہ، ایک طرف رضاخانیوں کا فتنہ، ایک طرف بریلویوں کا فتنہ، سب شکار کرتے ہیں تو مسلمانوں کو کیوں کرتے ہیں؟ اور مسلمان ہوتا کیوں ہے؟ ارتداد کا فتنہ، مرتد بنانے کی جو مہم ہے، کیوں ہو رہا ہے مسلمان کی تاریخ تو یہ رہی ہے کہ بادشاہت کو اس نے ٹکرا دیا، لیکن ایمان سے کبھی اس نے دامن نہیں چھڑایا تھا، اس نے اولاد کٹوا دیا تھا، اس نے جان و مال کی قربانی دی تھی، ملک کی قربانی دی تھی، لیکن ضمیر کا سودا نہیں کیا تھا۔ اس نے سر تو کٹایا تھا، لیکن اس نے زندگی میں کبھی سر نہیں جھکایا تھا۔ کبھی گورنر کے پاس جا کر ہمارے بچے کو رہا کر دو، ہمارے علاقے کے لیے سیکورٹی دے دو، ہمیں بھیک دے دو امن کی، جو ہادی بن کر آیا تھا، جو رہبر بن کر آیا تھا، جو امن کا پیغمبر بن کر آیا تھا، جو سفیر اور داتا بن کر آیا تھا، جو معلم بن کر آیا تھا، آج بھکاری ہے، بھکاری، چہرہ کسی سے بھیک مانگ لیا، لباس کسی سے بھیک مانگ لیا۔ آج مسلمان کو قرآن کی تعلیم پسند نہیں، آج مسلمان کو مصنوع تجارتیں پسند نہیں، امریکہ جانا، برطانیہ جانا اور ان کی مصنوعات اپنانا اور ان کی بنی ہوئی چیزوں کو اپنانا۔ دیکھیے یہ داڑھی مڑے جو چہرے پھر رہے ہیں، یہ کس قوم کے ہیں؟ یہ حیال الصلاح حیال الفلاح کے بعد یہ کون سی مخلوق ہے جو ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، دکانوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ کون سی مخلوق ہے جو سود کے اندر مبتلا ہے، ظلم کے اندر مبتلا ہے؟ یہ کون سی مخلوق ہے جو رشوت کے اندر مبتلا ہے، شراب خوری کے اندر مبتلا ہے، بدکاری کے اندر مبتلا ہے؟ کیا حالت ہے آج
اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نہیں پٹے گی تو کیا ہوگا؟ گردن کی ٹھوکریں اگر یہ نہ کھائے تو کیا ہو؟ آج بھکاری ہے بھکاری۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو مانگ کر لیا تھا، خون دے کر لیا تھا، نواسوں کو شہید کروا کر لیا تھا، امی جان کے فاقے کروا کر لیا تھا، اپنی بیٹی کے فاقے کروا کر لیا تھا، جنتی شہزادے حضرت حسن اور حضرت حسین کو تڑپا کر مجھے اور آپ کو لیا تھا۔ کربلا کی سرزمین کو اپنے خاندان والوں سے، اپنے اہل بیت سے سرخ کر کر رنگین کر کر مجھے اور آپ کو لیا تھا۔ آج روپیے کی قدر و قیمت ہے، حکومت کی ملازمت اور عہدوں کی قدر و قیمت ہے، بیوی کا غلام بنا ہوا ہے، اولاد کا نوکر بنا ہوا ہے، زمین کا پجاری بنا ہوا ہے، مال و دولت کا حریص بنا ہوا ہے۔ اگر قیمت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی قیمت نہیں ہے۔ اگر قیمت نہیں ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے اور آپ کے غلام ہونے کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اگر قیمت نہیں ہے یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ یہ قرآن کے حاملین ہیں، یہ علماء، یہ مدارس، یہ حفاظ، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اگر قدر و قیمت نہیں ہے یہ مؤذنوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ فلم میں کام کرنے والے رنڈے، سور کھانے والے، کتا کھانے والے، شراب پینے والے، قوم کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے والے، آج مسلمان ان کے چہروں کو نہیں اپنایا ہوا ہے۔ صبح نہار سے سوالات پیغمبروں کی سنت، اپنے محبوب کا چہرہ، سوالات صحابہ کرام کا چہرہ، لاکھوں اقطاب اور ابدال اور شہداء کا چہرہ اپنے چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی میں نہیں ڈال رہا۔ خدا کے قہر کو دعوت یہ نہیں دے رہا، خدا کے عذاب کو یہ دعوت نہیں دے رہا ہے۔ یہ کیا ہے بے پردگی؟ یہ دھیلنی اور سوارنی میں کافرہ اور مشرکہ عورت میں اور یہ فاطمہ سمیہ عائشہ فتیجہ نام رکھنے والی عورت میں کیا فرق ہے؟ اس کا چہرہ بھی کھلا ہے، اس کا چہرہ بھی کھلا ہے، اس کے جسم پر بھی رنڈیوں کے کپڑے کسے ہوئے ہیں اور اس کے جسم پر بھی رنڈیوں کے کپڑے کسے ہوئے ہیں۔ تم مانگتے ہو بدر کی نصرت چاہیے تمہیں، تم شکوہ کرتے ہو کہ اللہ ہمارا مددگار کیوں نہیں، اللہ ہمارا حامی کیوں نہیں، اللہ ہمارا ناصر کیوں نہیں؟ چہرے یہودیوں کے بناؤ، کام کافروں کے کرو اور نام اللہ کا لو۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم کشمیر کے مسلمانوں، یہ احوال جو آئے ہیں، یہ حالتیں جو آئی ہیں، لکھ کر رکھ لو، اس سے بدتر حالات آ سکتے ہیں اگر توبہ نہیں کرو گے، حالات کو نہیں سدھارو گے۔ یہ میرے باپ کا قول نہیں ہے، میں کوئی سیاسی کتا نہیں ہوں، میں کسی پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوں، میں کسی پارٹی کا ترجمان نہیں ہوں، اور لکھ کر رکھ لو، میں منہ دیکھی بات بھی نہیں کرتا، مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، نہ میرے ماں باپ کے سگے ہو، نہ میری بیوی کے رشتے میں تم کچھ لگتے ہو۔ منبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اور قیامت کے دن مسئول ہونے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر تشریف فرما ہونے کے منظر کو حاضر و ناظر سمجھ کر میں یہ کہہ رہا ہوں، کشمیر کی سرزمین کے اندر جو لاکھوں شہداء کا خون ہے وہ خون بول رہا ہے۔ کیا جواب دو گے
کیا قرض تم نے ان کا ادا کیا؟ کیا غلطی کی اپنی بیوی کو بیوہ بنانے کی، اپنی اولاد کو یتیم کرنے کی؟ کیا ان کے دلوں کے اندر تمنا حسرتیں نہیں تھی؟ ایک سکھی پریوار، ایک خوشحال زندگی اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ وہ گزار سکے۔ تمہاری سرزمین کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بلند کرنے کے لیے آئے تھے۔ تمہاری سرزمین کے اندر اعلاء کلمت اللہ کے لیے وہ تشریف لائے تھے۔ تمہاری سرزمین کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے، اور یہ بتا دیا تم نے۔ یہ غداری میں معاف کر سکتا ہوں، میرے ماں باپ معاف کر سکتے ہیں، شہید کا لہو معاف نہیں کر سکتا۔ میرے اللہ کو شہید سے پیار ہے، میرے نبی کو شہید سے پیار ہے، اور اتنا پیار ہے کہ سمسر لگا دیا کہ تیرا باپ پیران پیر ہوگا، تیرا باپ خواجہ اجمیری ہوگا، تیرا باپ بختیار کاکی ہوگا، حاکم نانوتوی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ مرنے کے بعد کہیں گے انکا میتون و انہم میتون، یہ بھی مر گئے، وہ بھی مر گئے، لیکن تیری سرزمین کشمیر کے اندر اعلاء کلمت اللہ کے لیے آ کر جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، کلام پاک کے دوسرے پارے میں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ کم وقت کمینے تو اس کو مردہ بھی نہ کہنا۔ مجھے پیار ہے ان سے، خصوصی تعلق ہے۔ کسی دن خبر کھد جائے، دیکھ لینا کہ لہو بہ رہا ہو، زمین پھٹ جائے، آنکھوں سے دیکھ لینا، آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، میرا اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرے محبوب کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ شہید زندہ تھا، شہید زندہ ہے، شہید زندہ رہے گا، بل احیا۔ لیکن تو فلموں کے پیچھے بھاگتا ہے، تو جوڑوں کے پیچھے بھاگتا ہے، تو دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، تو مال کے پیچھے بھاگتا ہے۔ جو مجاہدوں کا احسان تو نے فراموش کر دیا، شہداء کے خون کو تو نے فراموش کر دیا۔ میں نے کہا کہ لکھ کر رکھ لو، توبہ نہ کرو گے، ان مجاہدوں کی، ان شہداء کی قربانیوں کو یاد نہ کرو گے، کشمیر کے مسلمانوں دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ واقعوں بحبل اللہ جمیعا، آ جاؤ اللہ کی رسی کی طرف۔ کوئی پارٹی، کوئی جماعت، ہاں مخا حدیث میں آتا ہے ولا تسبوا الدہر وانا الدہر، حدیث قدسی ہے کہ تم جو ہے گالی نہ دو زمانے کو۔ اللہ فرماتے ہیں زمانہ نہ عمر عبداللہ کچھ کر سکتا ہے، نہ فاروق عبداللہ کچھ کر سکتا ہے، یہ سب اللہ کے مسلط کیے ہوئے اذان کی شکل ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آقا فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اللہ کہتے ہیں تمہارے حاکموں کے دل میرے انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبہ کیف یشاء، وہ جیسے چاہے بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ آج یہ مسجدیں، آج یہ بازار، آج یہ گھروں کا مقصد، گھر میں ٹی وی نہیں ہے، برباد کر رکھا ہے اس ٹی وی نے۔ نوجوانوں کے موبائل کے اندر جو رنگ ٹون ہے، فلمی گانوں کے رنگ ٹون، رنگیوں کے رنگ ٹون، اور آپ جانتے ہیں یہ لوگ ظالم ہیں، ہمارے ایمان کے دشمن ہیں۔ یہ ایک گانا آیا ہے، گانے کے بول کے اندر ہیں صدق اللہ العظیم، کیا معنی ہے؟ قاری جب جلسے کے شروع میں قرآن کی قرات پڑھتا ہے تو ایسے ہی ختم کر کر اٹھ کر نہیں چلا جاتا، من الجنۃ والناس پڑھ کر، وہ کہتا ہے صدق اللہ العلی العظیم، اللہ نے سچ کہا ہے۔ رنڈی شرمگاہ کو اتارتی ہے، سینے کو کھول کر دکھاتی ہے، کمر کو مٹکاتی ہے، پاخانے کی جگہ کو گھماتی ہے، اور پھر حرام زادہ آخر میں کہتا ہے صدق اللہ العظیم۔ اور یہ مسلمان پیسہ دے کر اس کی رنگ ٹون اپنے موبائل کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ یہاں مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، ظہری نماز، کون سی مسجد جس کے اندر اعلان نہیں،
اپنے موبائل کو آف کرو. یہاں امام صاحب قرات پڑھتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون کہ تم جو ہے شور و غل نہ کرو. اور یہاں رنگ ٹون بجتا ہے رنگیوں کے گانوں کا, حرام زادوں کا, فلم میں کام کرنے والے, کتوں کھانے والے, سور کھانے والوں کا. کہاں سے کہاں. ارے گرنے کی کوئی حد ہوتی ہے, گرنے کی کوئی حد ہوتی ہے. چہرہ کسی کتے کا بنا لیا ہوتا, سور کا بنا لیا ہوتا, شاید اللہ کو رحم آ جاتا. یہ وہ چہرے جنہوں نے گوسینیا کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو کو لوٹا تھا. یہ وہ چہرے جنہوں نے ابو غریب جیل کے اندر ہمارے مجاہد بھائیوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرنے والے چہرے. ایک مرتبہ بلیڈ چلانے سے پہلے, ایک مرتبہ اپنے چہرے کو ان یہودی اور نصارہ کے چہرے بنانے سے پہلے سوچ لیا ہوتا یہ بش کا چہرہ ہے, یہ سونی بلیڈ کا چہرہ ہے, یہ مسلمانوں کے قاتلوں کا چہرہ ہے, یہ مسلمانوں کی ماں اور بہنوں اور امت کی بیٹیوں کی آبرو لوٹنے والوں کا چہرہ ہے. کیسے کامیاب ہو سکتا ہے مسلمان, کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی, آج اپنے مقام کو پہچان, اپنی اوقات کو پہچان کہ ہم کون ہیں, کیا ہیں اور ہماری کیا ذمہ داری ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے کتنا تڑپا کرتے تھے, کتنا رویا کرتے تھے. غزوہ احد کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اعلان ہوا اللہ کے راستے میں نکلو, اللہ تبارک تعالیٰ زمین و آسمان سے بڑھ کر بدلے میں تمہیں جنت دے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نکلے. گھر میں کوئی اولاد نہیں سوائے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کی عمر 8 سال ہے. بیوی کا پہلے ہی انتقال ہو چکا اور اولاد نہیں, نہ بھائی نہ بہن. حضرت بشیر کے نہ دادا نہ دادی نہ نانا نہ نانی, کنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹے اگر زندگی باقی ہے تو ملاقات ہو جائے گی, اور اللہ نے اس فقیر کے نذرانے کو قبول کر لیا, اس چھوٹی سی جان کو قبول کر لیا, تو انشاءاللہ ہو جائے تو پر ملاقات ہوگی. تم الصلاۃ خیر من النوم سن کر بیوی کا پہلو نہیں چھوڑ سکتے, اور حضرت عقبہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. تم دکان نہیں چھوڑ سکتے, تم دکان کی پوجا کرو, عورت کی پوجا کرو, دولت کی پوجا کرو, مال کی پوجا کرو. کافر ایک بت کی پوجا کرے تو وہ کافر, اور سجدوں کی پوجا کرو تم موحد ہو, مسلمان ہو. تم کیا بیتی ہوگی. حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ جانور پر سوار ہو رہے ہیں. 8 سال کا بچہ حضرت بشیر, نہ نانا نہ نانی نہ دادا نہ دادی نہ بھائی نہ بہن. ابا کہاں جا رہے, کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ بیٹا اللہ ہمارا وکیل ہے, اللہ ہمارا کفیل ہے, گھبرانے کی کوئی بات نہیں, مقدر ہوگا تو آ جاؤں گا, نہ ہوتا ہوگا حوض کوثر پر ملاقات ہو جائے گی. حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر گئے. حضرت عمر چلے گئے. جانے شہادت کا شوق جاگ چکا تھا, اور دنیا کی ہر قیمتی چیز اس کے سامنے بے قیمت لگ رہی تھی. مسلمانوں, میں کس زمین سے آیا ہوں وہ ہندوانہ مشرکانہ سرزمین ہے. تم نے شہیدوں کے لہو کو دیکھا ہے, تم نے مجاہدوں کے کارناموں کو دیکھا ہے, تم نے جنت کے دلہاؤں کو دیکھا ہے, تم نے الہ کلمت اللہ کا علم اٹھا کر تھام کر استقامت کا پہاڑ بن کر ظلم اور تشدد کو
حدیث سے قبول کرنے والوں کے چہروں کو تم نے دیکھا. میں نے اڈوانی کو دیکھا ہوگا, بال ٹھاکرے کو دیکھا ہوگا, میں نے کافر کا چہرہ دیکھا ہوگا, مشرک کا چہرہ دیکھا ہوگا. تمہیں ان چہروں کا واسطہ, تمہیں ان کے مجاہدانہ کارناموں کا واسطہ یاد کرو. بیٹا جب گیا لیٹنے کی کوشش کیا تو چمک کر اٹھ جاتا ہے. امی تو نہیں پکار سکتا, امی جان پہلے ہی رخصت ہو چکی. ابا کو پکارتا تھا, ابا بھی نہیں. یوں تو کر گھر کی روٹیاں کھا کر اس نے اوقات کو گزار دیا. اعلان آیا, مدینہ طیبہ کے اندر خوشخبری سنائی گئی کہ احد کے میدان سے حضرات صحابہ کرام اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں جنگ کو جیت کر. حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ وادی کے جہاں پر باہر سے آتے ہوئے لوگ احد کو دکھائی دیتے ہیں, اس پر میں چڑھ کر کھڑا ہو گیا. ہر آنے والوں کو دیکھتا تھا کہ اس کے چہرے میں میرے باپ کا چہرہ نظر آ جائے. ایک چہرہ, دو چہرہ, ایک قافلہ, دوسرا قافلہ. میری بیٹاری بڑھتی گئی, میری انتظاری بڑھتی گئی. آخر میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائے. میں لپک گیا اور دوڑ کر جا کر آپ سے چمٹ گیا. میرے محبوب, میرے آقا, اپنی جان بھی نہیں رہی, بھیا بھی نہیں رہے, بہنا بھی نہیں رہی, ابا نہیں دکھائی دے رہے. کیا مسئلہ, کیا ملتا ہے تجھے داڑھی بنا کر, کیا ملتا ہے تجھے نماز چھوڑ کر, کیا ملتا ہے تجھے میرے محبوب کے دل کو دکھا کر, کیا ملتا ہے تجھے سنتوں کا قتل کر کر, کیا ملتا ہے تجھے دین کا جنازہ نکال کر, کیا ملتا ہے تجھے اللہ کے گھر کو ویران کر کر. کتنے چولہے بجے, کتنے بچے دل دلائے, کتنے گھروں کے اندر اور خود پھاقا ہوا. یہ بدبدی ہے, یہ بدبدی. حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, آقا کوئی اور آنے والا باقی ہے قافلہ؟ آقا نے فرمایا بشیر نہیں بیٹا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, قافلے ختم ہو چکے ہیں. حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, میرے ابا نظر نہیں آتے, وہ کہاں چلے گئے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں کے قطرے نکل گئے. بچے کو دیکھ کر فرمایا, بشیر بیٹے یہ کیسے چیزوں نے لگا لیا, آپ کی حکمت سے ہوئی بھی کہ آپ کے ابا حضور کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے ہچکیاں مار کر رونے لگے. سارا ماجرا سمجھ میں آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے آنسو کے قطروں نے سارا ماجرا بیان کر دیا. فرمایا, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی جان تو نہیں تھی, میرا ابا ہی تھا جو امی کا بھی کام کرتا تھا, ابا کا بھی کام کرتا تھا. کوئی بھیا نہیں تھا, کوئی بہنا نہیں تھی. میرا ابا ہی تھا جو بھیا کا بھی کام کرتا تھا, بہنا کا بھی کام کرتا تھا. آقا جب میں تہجد کو اٹھوں تو کسے امی کہہ کر پکارو, کسے ابا کہہ کر پکارو, کسے بھیا کہہ کر پکارو, کسے بہنا کہہ کر پکارو. قربان جائے, قربان جائے پتا خاندی بہت دیا رسول اللہ, آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوئے. آپ کو تو آج ہماری جان آپ کے لیے نشاور کر دیتے. حال اللہ قربان جائے گا کہ آپ کے دل کو دھکا نہیں پہنچ ہے. افسوس کفر کے زمانے میں, شرک کے زمانے میں, دولت کی مال کی پوجا کے زمانے میں, خود پرستی کے زمانے میں آقا مجبور بات کرتا. کتنا خیال کیا, فرمایا کہ بشیر بیٹے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, یا تو راضی نہیں ہے کہ کل کو ابا کر کر پکارے گا تو محمد اس کا جواب دے گا صلی اللہ علیہ وسلم, اور امی کہہ کر پکارے گا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے گا. کیا اس پر تو راضی نہیں ہے؟ حضرت ابا فرماتی ہے کہ میری قسمت تو کھل گئی.
میری جنت تو یہی بن گئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں عید کو جانے لگا تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا اس سرزمین میں عیدگاہ کے اندر میرے سے خوش قسمت کوئی ماں نہیں تو عائشہ جیسی ہو، اور میرے باپ سے خوش قسمت کوئی باپ نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے۔ بڑی قربانیوں کے بعد اور بڑی گھروں کے اندر رونے کے بعد، چولہوں کے بجھنے کے بعد یہ امت بنی ہے۔ یہ امت آسمان سے برسات کے قطروں میں نہیں ٹپک گئی، یہ امت زمین سے خضر و پودوں کی طرح نہیں اگ گئی۔ آقا نے اس کے لیے بہت رویا ہے، آقا نے اس کے لیے بہت تڑپا ہے۔ اس امت میں آنے کے لیے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعائیں کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اللہ نے کسی کی دعا کو قبول نہیں کیا۔ اللہ نے کہا کہ عیسیٰ ہم تمہاری دعا کو قبول کرتے ہیں، قیامت کے قریب جب دجال کا فکر آئے گا اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے آقا کا غلام بنا کر، پیغمبر بنا کر، صاحب کتاب بنا کر۔ میں مسلمانوں کشمیر کے، یہ کشمیر تمہارا ظاہر میں جنت نشان ہے، حقیقت میں اگر جنت نشان بنانا ہے تو اللہ اور اللہ کے نبی کا دامن تھام لو۔ نہ کوئی پارٹی، نہ کوئی جماعت، نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی مال، نہ کوئی دولت، نہ کوئی روپیہ، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی امیر، نہ کوئی خائف، اللہ کی قسم کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے اللہ نے نمرود کو لنگڑے مچھر سے مروا کر یہ بتا دیا کہ بڑی بڑی طاقتیں میرے سامنے لنگڑے مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج مچھر کاٹے ڈینگو بخار آ جاتا ہے، امریکہ سپر پاور کا علاج نہیں کر سکتا۔ لنگڑے مچھر کے سامنے، ایک ڈینگو مچھر کے سامنے امریکہ کی سپر پاور طاقت بیکار ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ نہ امریکہ کچھ کر سکتا ہے، نہ امریکہ کا باپ کچھ کر سکتا ہے، نہ نیٹو فوج کچھ کر سکتی ہے، نہ طیارے کچھ کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں، کشمیر کے مسلمانوں جنہوں نے مجاہدوں کا دیدار کیا، شہداء کے جنازے اٹھائے، یہاں پر دین زندہ ہو سکتا ہے، نہ کسی ہتھیار کی ضرورت، نہ کسی ٹریننگ کی ضرورت، نہ کسی خودکش حملے کی ضرورت۔ میرے اللہ کی قسم، یہ لکڑی، یہ درخت تیر و کمان بن جائیں گے، یہ مٹی بارود بن جائے گی، یہ پتھر ہتھیار بن جائیں گے، اور یہ کسی جنگور سے آنے والے مخرب کی شعلہ بیانی ڈائلاگ نہیں۔ کلام پاک اٹھا کر دیکھو، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مٹی اٹھا کر جو تم نے پھینکا، تم نے مٹی پھینکا تھا، ہم نے اس کو بارود بنا دیا۔ یہ مٹی بارود بن سکتی ہے، یہ پتھر اور یہ کنکر ایٹم بام بن سکتے ہیں، نہیں بنے؟ سورہ فیل آپ نے نہیں پڑھا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ پتھر بھی نہیں تھا، گونجی ہوئی مٹی تھی جس نے ابرہہ کے لشکر کو غارت کر دیا۔ پتھر بازی کرو، خاندانوں کو کٹاؤ، جب تک دین نہیں ہوگا نہ یہ ہتھیار کام دے گا، نہ یہ پتھر بازی کام دے گی، نہ احتجاج کام دے گا۔ آقا پر درود بھیجو، خدا کا نام لو، نعرہ تکبیر پکار کر دیکھو، تاریخ شاہد ہے کہ خیبر کے قلعے کا دروازہ نہیں ٹوٹا صرف اللہ اکبر کہنے سے۔ یہ اللہ اکبر سے ناطا توڑ کر، یہ گنبد خضرا سے رشتہ توڑ کر، امریکہ، واشنگٹن، یہ سور کھانے والی قوم، یہ پیشاب پینے والی قوم، یہ اپنی ماں اور بہنوں کو پہلو میں سنانے والی قوم کی تہذیب تمدن کلچر اپنا کر تم لاکھ قنوت نازلہ پڑھو، اے اللہ سچی سمدہ ہوں، اے اللہ مسجد جمع ہوں، اے اللہ ان کو تباہ کر دے۔ اللہ کہے گا کہ یہ نور مسیر گرا اور بنے گے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ آپ کے یہاں تو حجاج کرام آئے ہیں نا، ان سے پوچھیے کہ مغرب کے وقت مطاف کے اندر اگر وہ بیٹھے ہوں گے تلاوت کرتے ہوئے خانہ کعبہ میں، تو ابابیل خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں غور سے دیکھ رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ مسلمانوں کو، عالم کے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں
ابھی بھی ہم تیار ہیں امریکہ پر برسات برسانے کے لیے، کنکر برسانے کے لیے، لیکن ہمارے اٹھانے والے تم بن جاؤ۔ اب آپ آج نہیں کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے اندر حرمین صلاۃ اور لیو حرمین یہ آپ ڈال کر دیکھیے تو آپ کو نماز ملے گی۔ مغرب کی نماز کے وقت خاص طور سے یہ ذکر کرتے ہوئے، یہ مسلمانوں کو چیلنج کرتے ہوئے اللہ کے کعبے کا طواف کر رہے ہیں کہ سورہ فیل زندہ ہے اور سورہ فیل کو نازل کرنے والا رب بھی زندہ ہے، اور اس کی طاقت کل بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے، قیامت تک نہیں رہے گی۔ ابرہا کل بھی اپنا پیشاب کیا تھا، ابرہا آج بھی ذلیل ہوگا، ابرہا قیامت تک ذلیل ہوتا رہے گا، لیکن ابرہا کو ذلیل کرنے والے مسلمانوں کی فوج چاہیے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ آپ نے سنا ہوگا تفسیر کے اندر کہ ایک کنکر سر سے گزرتا پاخانے کے راستے سے نکل جاتا تھا۔ یہ کنکر ایٹم بم بن سکتے ہیں، یہ مٹی بارود بن سکتی ہے، یہ درخت تیر و کمان بن سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تھام لو۔ اولیاء اللہ اذا روح ذکر اللہ، اللہ کے نئے بندے وہ جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، ہر مسلمان یہ نمونہ بن جائے۔ مجاہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ٹریننگ لے کر ہی مجاہد بنے، گن پکڑ کر ہی مجاہد بنے، ملٹری سے مقابلہ کر کر ہی مجاہد بنے۔ آپ اس راستے میں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے لیے شہادت کی راہوں کو کھول دے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اور پاسپورٹ کسی کا نہیں ہے اور باتیں کر رہا ہے میں امریکہ جاؤں گا، میں برطانیہ جاؤں گا، ایمان نہیں ہے، ایمان کی قدر و قیمت نہیں ہے، نبی کی غلامی کی قدر و قیمت نہیں ہے، اور بات کرتا ہے امریکہ کو بچانے۔ پہلے لائق تو بن تو، پہلے تو اہم سے بن۔ کیا روایتوں کے اندر نہیں آتا کہ ایک قوم کا قلعہ پتہ نہیں ہو رہا تھا، ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، کہتے صحابہ کرام نے مشورہ کیا، کیا کہا؟ یہ کہا کہ ہماری ٹریننگ کی کمی تھی، ہتھیارات کی کمی تھی، گولے بارود کی کمی تھی۔ تبادلہ خیال کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم سے مسواک کی سنت چھوڑ گئی۔ اب جب صبح اٹھ کر درختوں کی شاخیں کاٹ کر مسواک کرنے لگے تو دشمن قوم نے سمجھا کہ اپنے داؤ کو تیز کر رہے ہمیں سمانے کے لیے خود قلعہ چھوڑ کر بھاگتے۔ سنتوں کا شیدائی بن، قرآن کو سینے سے لگا لے، علماء کو محبت کر، مدارس سے تعلق پیدا کر، حی علی الصلاۃ کے بعد ختم نماز تک کوئی مسلمان بازار میں نہ دکھائی دے، کوئی عورت بے پردہ دکھائی نہ دے، اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ وحی لے کر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں تشریف لائے، سلام کیا، آقا نے فرمایا کہ جبرائیل تشریف لائیے گا اندر۔ جبرائیل آنا چاہتے ہیں، لگتا ہے کہ کوئی چیز ان کو مخالف ہوا یا کوئی مخالف چیز دھکا دے کر پیچھے کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، تشریف کیوں نہیں لاتے؟ یہ میری بے قراری اور بے تابی کو کیوں بڑھا رہے ہیں؟ کوئی وحی آتی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ جاتے، نچل جاتے، جب کیا ہوگا میرے محبوب کا پیغام؟ فرمایا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے محبوب، میرے آقا اس گھر میں اس وقت تک قدم نہیں رکھ سکتا جب تک کہ حضرت خدیجہ کے سر پر دوپٹہ اور آنچل نہیں آ جاتا۔ وہ کام کر رہی کہ آنچل گر چکا ہے، اور جبرائیل اور فرشتہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر کی عورت اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے سر سے آنچل کو گرا دے، دوپٹے کو گرا دے۔ کائنات کا جنتی گھر، اور حضرت قطیبۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہوں نے نبوت کو کاندھا دیا تھا، انک لتصل الرحم وتکسب المعدود وتعین علی نوائب الحق، یہ کہہ کر مدد کی تھی، دلاسا دیا تھا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ 5 عورتیں گھر میں کام کرتے ہوئے، جھاڑو دیتے ہوئے، برتن مانجتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے کر گیا ہوگا،
اور پوری طریقے سے بھی نہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین قیامت تک آنے والے کلمہ پڑھنے والے مسلمان پیران پیر کی، بختیار کافی کی، قاسم نانوتری کی، شاہ محمد الیاس کی اماں ہے، اماں روحانی اماں وازواج امہاتہم. اور بھول سے غفلت سے وہ فیشن میں نہیں کیا ہوگا، جو سوچے گا اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. غفلت میں پل بھر کے لیے سر سے کچھ حصے پر دوپٹہ کرتا. حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس گھر میں میرا قدم نہیں آ سکتا جس گھر کے اندر ٹی وی چل رہی ہو، ناچ گانا ہو رہا ہو، اور جس گھر کی عورت کے جسم کے اوپر فاحشہ کے، رنڈیوں کے، حرام جادیوں کے کپڑے ہو، اور جس گھر کی بچی اسکرٹ پہن کر امریکی کانوینٹ کے لیے پڑھنے جاتی ہو، اپنی ران کی نمائش کر کر، اپنے قبر کی نمائش کر کر، اپنے سینے کا ادھار کر کر، مسلمان پھر کہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ جبرائیل آقا سے گھر میں نہیں آ رہے ہیں، اور تو یہ چاہتا ہے رنڈیوں کے کپڑے پہنوا کر کہ اللہ تعالیٰ بدر کے فرشتے تیرے گھر میں نازل کر دیں، تیرے جانوروں کو پیس کر رکھ دیں، نیست و نابود کر کے رکھ دیں. بدر کی مدد چاہیے تو بدری صحابہ کے اوصاف کو پیدا کر، احد کی مدد چاہیے تو احد کے صحابہ کے اوصاف کو پیدا کر، مدینے کی مدد چاہیے مدینے طیبہ میں رہنے والے انصار و مہاجرین کے اوصاف کو پیدا کر، جذبہ جہاد کو پیدا کر، لعنت بھیج، طلاق دے اس دنیا کو. تمہارے کشمیر میں کتے پلتے نہیں پلتے، سور پلتے نہیں پلتے. اللہ کتے کو پالے، سور کو پالے، اور اپنے محبوب کے غلام کو بھوکا رکھ دے گا. صرف ہے لعنت ہے دولت کے پجاری اور مال کے پیچھے جانے والوں، کاروبار کے لیے جھوٹ بول کر خدا کی لعنت کا توق اپنے گلے میں ڈالنے والوں، اپنے کاروبار اور کارخانے کو ترقی دینے کے لیے لون لینے والے، سود میں ملوث ہونے والے، جو اپنی ماں کے کپڑے نکال کر 36 مرتبہ، ماں زندگی ہو 36 مرتبہ کپڑے نکال کر وہ کام کرے جو سڑک کے اندر ایک کتا اپنی کتیا کے ساتھ کرتا ہے. کیوں ہے لعنت ہے. کسی دن کے لیے تمہاری ماں نے تمہیں دودھ پلایا تھا تو مال کی حوث کے اندر آ کر اس کا بلاکار کرو، تم اس کے ساتھ بھوکا نہ کرو. کیا حدیث نہیں ہے؟ یہ حدیث نہیں ہے کہ سود کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ بھوکا نہ کرے. یہ سود لینے والے ماں کے ساتھ زنا نہیں کر رہے. 9 ماہ تک اپنی پیٹ کے اندر اسی لیے آج کے دن کے لیے پالا تھا، دودھ اسی لیے اپنے خون سے سینچ کر پلایا تھا. یہ تو زندہ ہو کر حدیث کے اندر زندہ مردہ کی وضاحت نہیں ہے. مری ہوئی ہو، رات کے 2 بجے اٹھے گا، وہ جو کلہاڑی ہوتی ہے، کھودنے والا آلہ ہوتا ہے، سبل ہوتی ہے، اس کو لے گا، جائے گا، قبر کو کھودے گا، کفن کو پھاڑے گا، اور پھر وہ کام کرے گا جو سمرنی کے ساتھ ہے. کوئی پھر کیوں سود کے اندر مبتلا ہو؟ پھر کیوں مرتے ہو؟ رہنا ہے اس دنیا میں ہمیشہ. گھر کی تعمیر کے لیے، شادیوں کے لیے کس نے کہا تمہیں؟ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے 3 چیزیں جو لکھ دی، اس کے اندر اس بات یہ نہیں لکھی کہ تمہاری روزی کو ہم نے لکھ دیا. ایک دانہ پوری دنیا کی ملٹری، پولیس، حکومتیں مل کر بڑھا بھی نہیں سکتی اور ایک دانہ گھٹا بھی نہیں سکتی. پھر کیوں مر رہے ہو دکانوں کے پیچھے، مال کے پیچھے؟ پالنے والی ذات اللہ ہے. جس اللہ نے اپنے محبوب کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ ڈی سی پی کی، اے سی پی کی، کمشنر کی، ایس ایچ او کی آفس ہوتی ہے. ایک آیا لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ، تختی نکل گئی. دوسرا آیا لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، تختی نکل گئی. تیسرا آیا لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ، تختی نکل گئی. ایک اور آیا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، تختی نکل گئی. ایک اور آیا لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ، تختی نکل گئی. آخر میں آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہا تختی نہیں بدلے گی، اس کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا رہے گا. ایسے کی امت آج یہ حالت. آج
بھکاری آج گردن کے جائیے. انسانیت نام کی کوئی چیز ہو, خیر خواہی نام کی کوئی چیز ہو, ہمدردی نام کی کوئی چیز ہو, میں آپ کو ابو غریب جیل کا پتہ نہیں دیتا, آپ کو گوانتانامو میں دیکھ کر جیل کا پتہ نہیں دیتا, آپ کو لبنان, سوڈان, سوربیا, فلسطین, افغانستان, عراق کی داستان بیان نہیں کرتا. آپ کی جموں کشمیری جیل کے اندر کیا مظالم اس امت محمدیہ کے غلاموں کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. ابھی نہیں سدھرے گے, ابھی حالات کو نہیں بدلے گے. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم مسلمانوں توبہ کر لو, اپنے حالات کو بدل لو, اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگا دو, اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو. جو قوم جینے کے لیے جیتی ہے وہ وقت سے پہلے مر جاتی ہے. مسلمان تو شہادت کا پیالہ پینے کے لیے پیدا ہوا. آقا نے فرمایا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا, 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. جینے کے لیے جو جیتا ہے, جینا چاہتا ہے, وہ مر جاتا ہے وقت سے پہلے. ہر پل, ہر ساتھ, ہر گھڑی اس کے لیے موت کا پیغام ہے. اور جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے نعرہ لگاتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, میری بیوی گئی تو کیا ہوا, میری اولاد گئی تو کیا ہوا, میرا ملک گیا تو کیا ہوا, میرا مان گیا تو کیا ہوا, میری جان اللہ آگے ہے. میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ تیرے لیے, تیری رضا کے سامنے, تیری خوشنودی کے سامنے, میرے محبوب کے سنتوں کے آنچل کے سامنے. اے اللہ, امریکہ 100 مرتبہ اپنی قوت کے ساتھ آئے تو حساب سے خطرہ نہیں لگتا. فرانس کی گوری رنڈیاں ہمارے سامنے آ جائیں, فلم میں کام کرنے والی حرام زادیاں آ جائے, جسم سے نکلنے والے پاخانے سے بڑھ کر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے جان لیا, جنت کے حوروں کے نغموں کو جس نے پہچان لیا, جس میں جنت کی بہتی نہروں کے ذائقے کو جان لیا. مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى. ارے تو جنت کی نہروں میں غوطہ مارنے والا پیشاب کی نہر میں غوطہ مارتا کس ہے؟ لعنت ہے تیری سمجھ پر. اور پیشاب کی نہر میں غوطہ مار کر کیا سمجھتا ہے, میں ماڈرن ہوں, ماڈرن. آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان اپنے گھر کی آگ یہود و نصارہ کی چولہوں سے روشن کرے گا. اس زمانے میں بات سمجھ میں آئی ہو نہ آئی ہو, لیکن آج بات سمجھ میں آ گئی. اس چولہے سے مراد چولہا نہیں, آگ سے مراد آگ نہیں. آقا کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ میری امت کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوگا تو میری امت کی تہذیب, تمدن اور کلچر وہ یہود و نصارہ کی تہذیب اور تمدن اور کلچر ہو جائے گا. آج کا اخبار ہم نے پڑھا, آپ کے کشمیر کا, کسی نے لکھا میری بیوی کی برسی ہے. یہ برسی منانا کس کا کام ہے؟ کافروں سماروں کا, مسلمانوں کا. اخبار کے اندر گناہی کرتا ہے, شرم نہیں آتی تجھے. اور کسی نے امی جان کی فوٹو ڈال دی, کسی نے بیگم کی فوٹو ڈال دی, تاکہ راج تک پائے نوجوان تیری اماں کی تصویر کو دیکھ کر, تیری بیٹی کی تصویر کو دیکھ کر ظالم تستحی قتلا بما شیتا. یہ یہودی کتے اللہ کی قسم تمہیں کہیں کا نہ رکھیں گے. تمہاری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو چھین کر اس وقت کی چادر سے چاک چاک کر سڑک پر لا کر رکھیں گے. آج کا اخبار اٹھا کر دیں گے. آقا نے سب فرمایا ایک زمانہ آئے گا مسلمان اپنے چولہے کو یہود و نصارہ کے چولہے سے جلائے گا, ان کی آگ سے جو ہے اپنے چولہے کی آگ کو روشن کرے گا. آج مسلمان کر رہا ہے. مسلمانوں اپنی اولاد کو کانوینٹوں سے زیادہ مسلم مینجمنٹ جو اسکولس ہیں ان کے اندر داخل کرو, اور مدارس سے رشتہ پیدا کرو. بچے کو بنیادی تعلیمات دو, قرآن سے وابستگی پیدا کرو, علماء کا احترام, علماء کا احترام, مسجد کے ائمہ, مسجد میں اذان دینے والا, مسجد کا چپراسی اور مسجد کا واچ مین, دربان, ایک ایک کی عظمت پیدا کرو. اور دنیا کے جو حقیر کتے ہیں, منسٹر وغیرہ, ان کی نفرتیں دلوں کے اندر پیدا کرو. مال و دولت کی حکارت پیدا کرو. خبروں کی زیارت اپنے بچوں کو لے جا کر ہفتے میں ایک مرتبہ
اپنی ماں کی خبر پر گئے، کسی شہید کی مزار پر گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے، مثال ثواب کے لیے بچوں کے دل میں ڈالو کہ ہمارا حقیقی گھر یہی ہے، ہماری حقیقی منزل یہی ہے۔ شروع سے ان کی اٹھان اور شروع سے ان کی تربیت کا انداز کس قسم کا ہو تو یہ بچے آگے چل کر کوئی ٹیپو سلطان بنے گا، کوئی محمد بن قاسم بنے گا، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بنے گا۔ اور ان بچوں میں مال و دولت کی لڑائیاں، اس کو معاشرے، گھر کی ٹی وی اور گندے گندے چینل جس کے اندر بدکاری دکھائی جاتی ہے، عیاشی دکھائی جاتی ہے، اور جس سے ہمارے ایمان کا سودا کیا جاتا ہے۔ دارالعلوم کراچی، ایک تو دیوبند میں ہے دارالعلوم دیوبند، پاکستان میں کراچی میں ایک ہے دارالعلوم، وہاں کا ایک فتویٰ نیٹ پر آیا ہوا ہے، میری ویب سائٹ ہے سید اندر شاہ قاسمی .in، اس میں حق کی بات میں ہم نے اس فتوے کو ڈالا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہے دیکھیے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایمان بنانا ہو تو کتنے پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، اور ایمان ایک پل میں کیسا چلا جاتا ہے۔ اس مسئلے کے اندر ایک قائل نے، ایک مستقیم نے فتویٰ طلب کیا ہے، مسئلہ پوچھا ہے کہ حضرت مفتی صاحب کچھ گانے ایسے ہیں، جیسا کہ ایک گانے کی مثال انہوں نے دی، اے دنیا بنانے والے کہے کو دنیا بنائی، تیرے من میں کیا کمائی، یہ گانے کے بول ہیں، اس میں لکھے، اور اس جیسے دو تین ہے۔ اب تو صدق اللہ العظیم والا مسئلہ آ گیا۔ اب تو ایک گانا وہ ہے کہ جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ میں صنم ہوں، تو صنم ہے، میں تیری پوجا کروں گا، تو کعبہ ہے، میں تیری طواف کروں گا۔ ایک رنڈی عورت ہے جو نکاح چھیننے والی، حرامزادی، شرمگاہ اٹھانے والی، اور اس کے لیے یہ الفاظ کہ تجھے کعبہ بنا کر میں تیرا طواف کروں گا، میں تجھے صنم بنا کر میں تیری پوجا کروں گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سنیے گا کتنا حساس اور نازک مسئلہ ہے۔ کیا تھا سوال؟ اے دنیا بنانے والے، اس میں تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اعتراف تھا، کاہے کو دنیا بنائی، یہ دنیا بنائی تو یہ لیلا آئی، یہ دنیا بنائی میری معشوقہ آئی، پھر مجھے صدمے جھیلنے پڑے۔ اگر تو دنیا نہ بناتا، یہ لیلا نہ آتی، میری معشوقہ نہ آتی، میں آرام سے رہتا، یہ کہنے والے کا مطلب تھا۔ اتنا برا نہیں جتنا کہ آج کے گانوں میں۔ اس صاحب نے جواب کے اندر لکھا کہ جس میں غیر شعوری طور پر، غیر ارادتی طور پر، ایک تو ہے کہ یہ جان کر گانا گانا کہ اس سے اللہ کی توہین ہوتی ہے، اس سے نبی کریم کی توہین ہوتی ہے، اسلام کی توہین ہوتی ہے، وہ تو عام سے عام میں ایمان اور اسلام چلا جاتا ہے۔ لیکن الفاظ دیکھیے، مانا مطلب کو جانے بغیر اگر کوئی ایسے گانے کہ جس میں اللہ کی توہین اور نبی کی توہین ہوتی ہے، گنگناتا ہے، رنگ ٹون رکھتا ہے پیسے رکھ کر، فرمایا کہ اس کو تجدید ایمان کرنا چاہیے، وہ مرتد ہو گئے۔ آپ سوچیں گے بھائی یہ علماء کفر کے کارخانے کھول بیٹھے، ان کو تو کہنا چاہیے تھا کہ توبہ کرو۔ یہ علماء جو فتویٰ دیتے ہیں اپنے باپ کے گھر سے نہیں دیتے۔ اعمال میں اگر چھوٹ ہو جائے، فجر کی نماز چھوٹ جائے، قضا کر لے سکتے ہیں، ان سال حج چھوٹ گیا اگلے سال کر لے سکتے ہیں، زکات کی کچھ رقم رہ گئی بعد میں دے سکتے ہیں آپ۔ عقائد کے اندر لچک ہے، عقائد جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، قرآن نے کہا یہ لوگ جو جن کے دلوں میں نفاق ہوتا تھا اور نبی کی دشمنی ہوتی تھی، تو اللہ کے نبی کو جب بلاتے تھے تو کہتے رائنا، اور دل میں یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا چرواہا ہے، بکروں کو چرانے والا۔ قرآن نے کہا وہ لفظ کہ جس سے نبی کی بظاہر توہین ہو رہی ہو وہ بھی مت استعمال کرو، وقولوا انظرنا وہ لفظ استعمال کرو جو نبی کی شان ہے، ادب والا، اکرام والا، احترام والا، اور جس میں گنجائش نہ ہو گستاخی کی۔ اگر ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس سے نبی کی توہین اور اللہ کی توہین ہے، انجانے میں بھی استعمال کیا تو ایمان رخصت ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور تجدید ایمان کرنی پڑے گی۔ تجدید ایمان نہ کیا، وہ تو نہیں کرتے آپ لوگ۔ کسی مسجد کے اندر آپ نے سنا حضرت امام صاحب میرا کلمہ پڑھوا دیجیے گا، میں کسی نے آج تک سنا، اب نہیں ہوا نا، تب نتیجہ کیا ہوا؟ نکاح جو باقی رہتا ہے وہ اسلام سے باقی رہتا ہے، نکاح طلاق سے ٹوٹتا ہے، نکاح خلا سے ٹوٹتا ہے، نکاح موت سے ٹوٹتا ہے، نکاح قضائے قاضی سے ٹوٹتا ہے، قاضی سب کرا سکتا ہے نکاح کو بعض حالتوں کے اندر۔
یہ کچھ نکاح کو اور نکاح میاں بیوی میں کوئی ایک مرتد ہو جائے تو بھی ٹوٹ جاتا ہے. اب اس نے تجدید ایمان نہیں کرایا, کلمہ بھی نہیں پڑھا, تو اسی حالت میں بیوی سے ملاقات کیا, نطفہ قرار پا گیا تو حرام کا پنڈا کتے اور سور کا بچہ پیدا کیا. یہ میں نہیں کہتا. اچھا آپ کہیں گے یہ کیوں ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دسترخوان کے اندر آپ بیٹھے ہیں, آپ کی بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی, آپ کا ایک چھوٹا بچہ ہے 5 سال کا 7 سال کا, کانوینٹ اسکول جاتا ہے. بچے نے وہ جو گوشت تھا سبزی تھی اس نے ختم کر دیا پلیٹ میں سے. ایک مرتبہ ماں سے مانگا, ماں نے دے دیا. دوسری مرتبہ مانگا, دوسری مرتبہ بھی دے دیا. اب تیسری مرتبہ مانگا, ماں نے کہا بیٹے کچھ چاول بھی لے لے, روٹی بھی لے لے, سبزی کھاتا رہے گا, گوشت کھاتا رہے گا. ماں ناراض ہوئی, باپ ناراض ہوا. سنیے گا, برا نہیں مانیے گا. اس بچے نے ایک جملہ کہہ دیا, تیری ماں کے ساتھ میں زنا کروں, تیرے باپ کے ساتھ میں بلاکار کروں, لوٹی کام کروں. تو کیا ماں اور باپ یہ سوچیں گے کہ اس بچے کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ زنا کیا ہے؟ اس بچے کو کیا معلوم ہوگا غلط اور ہم بھی صحیح کس کو کہتے ہیں, احکامات کیا ہے؟ ماں پیش میں آ جائے گی, باپ لاگ گلا ہو جائے, کمینے حرام زیادہ یہ جملہ کہتا ہے. تو جب اپنی ماں کے بارے میں غیر شعوری طور پر ننا منا بچہ اسکول سے جملہ سن کر نقل کر دیا, آپ کا اس میں آ رہے ہیں دین کی بے حرمتی ہو, خدا کی توحید کی بے حرمتی ہو, نبی کی نبوت اور رسالت کی بے حرمتی ہو, غیر شعوری طور پر اپنی ایمان باقی رہے گا. تمہاری ماں عزیز زیادہ ہے, ایمان اور اسلام زیادہ قیمتی ہے. تو پھر کیا ہو رہا ہے, ان کینوں میں کیا ہے, گھروں کے اندر کیا ہے, کون سے گانے گنگنائے جا رہے ہیں, گاڑی جب چلتی ہے کون سی تقریر بچتی ہے, کون سی نعت بچتی ہے, اور کون سا جو ہے وہاں پر گانا ڈالا جاتا ہے. یہ مستقل کافرانہ سازش ہے ہمارے ایمان کو چھیننے کی, ہمارے اسلام کو چھیننے کی, ہمارے عقائد کو خراب کرنے کی. عیسائی یہ سازشیں ہیں. زمین آسمان اتنے فتنے آقا نے فرمایا کہ بارش کے قطرات کم ہوں گے, کتنے زمانے ہیں زیادہ ہوں گے. اور اس زمانے کے اندر ایک زندہ آدمی خبر پر ہاتھ رکھ کر کہے گا کاش میں اوپر نہ ہوتا, اس خبر کے اندر چلا جاتا. آج بھی زمانہ ہے. ان فتنوں سے نجات کا واحد ذریعہ یہ اپنے ایمان کو مضبوط بنائے, جذبہ جہاد کو پیدا کرے, جذبہ شہادت کو پیدا کرے, ہمارے اکادمین کی قربانیوں کو ہمارے آنکھوں کے سامنے رکھیں. اللہ تبارک تعالی ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک تعالی ہمارے اکادمین, ہمارے مجاہدین نظام اور ہمارے شہداء کی جو کارنامے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی ناز فرما کر کشمیر کے مقدر کو سنوار دے. اللہ کشمیر کو نظر بد سے حفاظت فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ کشمیر کو جنت کے ساتھ ظاہر میں بھی بنائے, باطن میں بھی بنائے. اللہ تبارک تعالیٰ باطل کی سازشوں کو ناکام کر دے. اللہ تعالیٰ حق کو بول بالا فرمائے. اللہ تعالیٰ باطل کا منہ کالا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نشست کو قبول فرمائے. آمین باخدا الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان ہے, دیکھیے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ عاملوں کی اور بنگالی باباؤں کی بھرمار ہے. کہتے ہیں کہ میاں بیوی میں محبت ڈال دیں گے, معشوقہ کو ملا دیں گے, کاروبار کو چمکا دیں گے. اور جتنا مسلمانوں کے طبقے کے اندر بڑے اعتقادی ہے, عاملوں کے پاس جانا, مجاوروں کے پاس جانا, بندشیں کروانا, کسی اور قوم میں اتنی بد اعتقادی نہیں ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں, ان کے گھر کے اندر شیطان آ کر کچھ گڑبڑ کیا کرتا تھا, پتھرے ڈالتا تھا, دروازے کو کھینچتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر انہوں نے شکایت کی کہ میرے گھر میں آ کر شیطان کچھ گڑبڑ کرتا ہے. آپ نے ایک خط لکھا, اس کو حدیث کی زبان میں حرز ابو دجانہ کہتے ہیں. آقا سے بڑھ کر کوئی عامل نہیں, آقا سے بڑھ کر کوئی مشفق نہیں, آقا سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں, آقا سے بڑھ کر کوئی امت کے مزاج کو سمجھنے والا نہیں ہے. وہ خط آج بھی موجود ہے. یہ خط بھی گھر کے اندر ٹنگا ہے. میں اس کو اپنے کاروبار کے لیے نہیں لاتا ہوں, ایک بیت المال کی ملکیت میں ہے. یہ میرا اس میں ذاتی کچھ نہیں ہے, آپ یقین مانیں کہ ویپار ہم کر رہے ہیں, ایک بیت المال کی ملکیت میں ہے. اس لیے لاتا ہوں کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرز ابو دجانہ کو لگانے کے بعد جو پہلی چیزیں ہیں جو آپ نے نعرے لگا رکھا ہے یا کوئی اور بندی, سب کو نکال دیجیے.
جب وضو آتا ہے تو تیمم برخاست ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا, ارجع بدو جانا آ گیا. اب ہمیں کائنات کی دنیا کی کسی چیز کی بندش کی تعریف کی ضرورت نہیں. الحمدللہ کئی گھرانوں کے اندر دیکھا کہ کسی عورت کو جنات کے اثرات, کسی گھر کے اندر بے برکتی, لیکن نماز کے ساتھ اس کو لگایا گیا. الحمدللہ خیر و برکت کے دروازے کھل گئے. ہم وہ ارجع بدو جانا تعریف لائے ہیں. 2 عدد تعریف کی قیمت 50 روپے, کوئی بڑی قیمت نہیں. عامل فال کھولنے کے لیے 100-200 روپے لے لیتا ہے. آپ اپنے لیے, اپنے دوست احباب کے لیے, اپنے اقربا کے لیے کثیر تعداد کے اندر اس کو حاصل کرے. اور دوسری چیز ہمارے بیانات کی جو CD ہیں تو جس کے اندر الحمدللہ حالات حاضرات کو مد نظر رکھ کر وہ بیانات ہمارے جمعہ کے خطبات بھی ہیں. اور یہ میڈیا جس نے ہماری معاشرت کو, ہماری جو ہے تہذیب اور تمدن کو تباہ برباد کر دیا. جیسے کہ کرنل قذافی کے بارے میں کوئی پوچھے تو کہے گا کہ وہ چوہے کی موت پر گیا. کوئی صدام کے بارے میں پوچھے تو وہ کہیں گے کہ وہ زمین کے غار سے نکالا گیا. یہ سب میڈیا کا جھوٹ پرندہ ہے اور حقیقتیں کچھ اور رہتی ہیں. تو الحمدللہ ہماری نگاہیں عالم کے حوال پر رہتی ہیں. ہر آنے والے جمعے کے اندر اس وقت عالم کے اندر جو انقلاب وفا ہوتا ہے, جو حالتیں آتی ہیں, صحیح ہمارے جو اکابرین مجاہدین نظام ہے وہاں سے ہم خبریں حاصل کر کر ہم جو ہے ان خبروں کو کی نشر و اشاعت کرتے ہیں. تو یہ حالات حاضرہ کے تحت کچھ حدیث وغیرہ بھی ہے. ایک حدیث کی جو صفت ہے نہیں ہے, آپ ضرور ان چیزوں کو حاصل کرتے ہوئے جائے اور انشاءاللہ اس کو سنیں.